بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے تصویر سے تمہیں پہچانا ہے، ہم 1.5 ہفتے سے تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ ہمیں معلوم تھا کہ تم شنگارا ویلی سے زندہ لوٹو یا مردہ، اسی راستے سے لوٹو گے۔ تم ڈینی یا سید تنویر علی کی بجائے پھولن دیوی کا سسر ہونے کا دعویٰ کرو، تب بھی تمہاری گلو خلاصی نہیں ہو سکے گی۔ شرافت سے نیچے اترو۔ وہ چالاک اور باخبر تھا۔ میں مزید کچھ کہے بغیر کوسٹر سے نیچے اتر گیا۔ میرے اترتے ہی باہر والے نے مجھے کور کر لیا اور اپنی کلاشنکوف کے زور پر مجھے سفید کرولا کی طرف ہانکنے لگا۔ بدتمیز نوجوان بدستور کوسٹر میں رکا رہا۔ اس کی گراتی ہوئی تلخ آواز باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ پشتو میں بول رہا تھا، اس لیے اس کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھی، لیکن مجھے یہ ادراک ہو چکا تھا کہ وہ لوگ بری کوسٹر میں سے صرف مجھے اغوا کر کے اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مجھے لے جانے والا میرے ساتھ ہی سفید کرولا کی عقبی نشست پر براجمان ہو گیا۔ پھر حیرت ناک صورت سے بقیہ 2 افراد بھی اگلی نشست پر آ بیٹھے اور وہ گاڑی کوسٹر کو پیچھے چھوڑ کر برق رفتاری سے آگے روانہ ہو گئی۔ تم لوگ کون ہو اور مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ گاڑی کے حرکت میں آنے کے بعد میں نے احتجاجی لہجے میں پوچھا۔ قصہ خوانی بازار کے ایک ہوٹل میں اپنے میزبان سے ملنے کے بعد تم کو بہت سی باتیں خود بخود معلوم ہو جائیں گی، مجھے کوسٹر سے اتارنے والے شخص نے کہا۔ اس وقت وہ کرولا کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا۔ مجھے جواب دینے کے بعد اس نے یک بے یک پشتو بولنی شروع کر دی جو میری سمجھ سے باہر تھی۔ اس کی پشتو کا مفہوم میری سمجھ میں آیا تو قدرے تاخیر ہو چکی تھی۔ میرے برابر میں بیٹھا ہوا شخص تیزی سے حرکت میں آیا اور اس کی کلاشنکوف کا آہنی دستہ میری کان پٹی پر بج اٹھا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر لہراتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا اور غیر ارادی طور پر اپنی نشست میں ایک طرف ڈھلکتا چلا گیا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ میں کتنی دیر تک بے ہوش رہا۔ میرے بے ہوشی کے دوران وہ سفید کرولا جمرود روڈ کے ذریعے اپنا سفر طے کر کے کسی منزل پر پہنچ چکی تھی۔ مجھے ہوش آیا تو میں اوسط درجے کے ایک کمرے میں نرم اور صاف ستھرے بستر پر دراز تھا۔ میرے ذہن میں یہ پہلا خیال یہ آیا کہ شاید مجھے قصہ خوانی بازار کے اس ہوٹل میں پہنچا دیا گیا ہے جہاں میرا کوئی پراسرار میزبان میری آمد کا منتظر تھا۔ ہوش میں آ جانے کے باوجود میرا سر بھاری ہو رہا تھا اور داہنی کان پٹی کا وہ حصہ جہاں ضرب لگائی گئی تھی بری طرح دکھ رہا تھا، مگر اپنی زندگی کو درپیش خطرے کے پیش نظر میں فوراً ہی بستر سے اتر پڑا۔ وہ درمیانے درجے کے کسی ہوٹل کا عام سا کمرہ تھا جہاں ڈبل بیڈ کے علاوہ مختصر سا فرنیچر بھی موجود تھا۔ کمرے کے اندرونی حصے میں نظر آنے والے بند دروازے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ باتھ روم اس کمرے سے ملحق تھا۔ اس وقت میرے لیے اہم ترین بات تھی کہ میں کمرے میں اکیلا تھا، وہاں کوئی دوسرا متنفس موجود نہیں تھا۔ میرے لیے وہ سنہرا موقع تھا۔ میں تیزی کے ساتھ نکاسی کے راستے کی طرف بڑھا۔ میں نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولنا چاہا تو اپنی جگہ ایک جھٹکا لے کر رہ گیا۔ فوراً ہی میری نظر دروازے کے بولٹ کی طرف گئی جو چڑھا ہوا تھا۔ لہجہ بھر میں پوری صورتحال مجھ پر عیاں ہو گئی۔ وہ میری خوش فہمی تھی کہ اس کمرے میں کوئی اور نہیں تھا، وہ جو کوئی بھی تھا کمرے کا بولٹ چڑھا کر غالباً باتھ روم میں گھسا ہوا تھا۔ اس اعتبار سے میرے پاس بہت کم مہلت تھی۔ میں نے پھرتی کے ساتھ سخت بولٹ کے کھٹکے کی آواز کے ساتھ یہ گرا دیا۔ کمرے میں پھیلے ہوئے سکوت میں بولٹ گرنے کی پرشور آواز کا فوری رد عمل ہوا۔ میں دروازے کے پٹ کو ہلا بھی نہ پایا تھا کہ عقب سے ایک زہریلی آواز گونجی، رک جاؤ ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ میں چند ثانیوں کے لیے اپنی جگہ پر جم کر رہ گیا۔ پھر میں آواز کی سمت آہستہ پیچھے گھوما تو مجھے وہی چہرہ نظر آیا جس نے لنڈی کوتل میں مجھ سے الجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا چہرہ خوش غمناک ہو رہا تھا اور اس کے داہنے ہاتھ میں بھرا ہوا پستول دبا ہوا تھا جس کی نال میری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ دروازہ بلٹ کر کے بستر پر لوٹ آؤ، اس نے سرد لہجے میں مجھے حکم دیا۔ یہ یاد رکھنا کہ مجھے تم کو
کو زندہ رکھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. تم نے میری ذرا بھی حکم عدولی کی تو میری پستول کی بے آواز گولی تمہارے سینے میں سوراخ کر دے گی اور کمرہ تمہارا مقبرہ بن جائے گا. اس کی دھمکی بے بنیاد نہیں تھی. اس کے پستول پر چڑھا ہوا بے ہنگم سا سائلنسر دور ہی سے نظر آ رہا تھا. میں احتیاط سے دروازے کا بلٹ چڑھا کر اپنے بستر پر لوٹ آیا اور مسحری کے کنارے پر بیٹھ گیا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ لنڈی کوتل میں تم ہی نے مجھ سے الجھنے کی کوشش کی تھی. میں نے چند ثانیوں تک خاموشی سے اسے گورتے رہنے کے بعد برائی ہوئی آواز میں کہا, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں مجھ سے کیا پرخاش ہے. کوئی تمہیں ہر قیمت پر اپنی تحویل میں دیکھنا چاہتا ہے. اپنی جگہ چھوڑ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا, اسے اس بات سے دلچسپی نہیں کہ تم زندہ پکڑے جاتے ہو یا مردہ. یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم ابھی تک زندہ ہو. مجھے امید ہے کہ تم کوئی غلط حرکت کر کے اپنی زندگی کو مختصر کرنے کی کوشش نہیں کرو گے. تم کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ میں نے اسے ٹٹولنے کی نیت سے پوچھا. وہ آتا ہی ہوگا, اس نے زہر خند کے ساتھ کہا. معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا اور اس کا کوئی پرانا حساب چل رہا ہے. وہ اسی ہوٹل میں آئے گا. میں نے دانستہ وہ میں نے سوال کیا. اس کے جواب سے مجھے یہ پتا چل سکتا تھا کہ میں واقعی کسی ہوٹل میں قید کیا گیا تھا. وہ بہت چالاک تھا. فوراً ہی میرا مدعا بھانپ گیا اور تیزی سے بولا, اس خیال میں نہ رہنا کہ تم ہوٹل میں اودم مچا کر میرے لیے پریشانی کھڑی کر سکو گے. اس عمارت میں میرا راج چلتا ہے. میں تمہیں ذبح بھی کر دوں تو کوئی دخل انداز ہونے کی کوشش نہیں کرے گا. تمہاری باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم کسی کے لیے کام کر رہے ہو. چند ثانیوں بعد میں نے ایک اور رخ سے بات چھیڑی. تمہارا اس سے جو بھی معاوضہ طے ہوا ہو, میں تمہیں اس سے زیادہ رقم ادا کر سکتا ہوں. اس نے سختی سے میری پیشکش کو رد کر دیا. ہم لوگ عہد شکنی نہیں کرتے. کسی سے وعدہ کر لیں تو پھر اسے پورا کر کے ہی دم لیتے ہیں. اس لائن میں زیادہ پیسوں کا لالچ کرنے والے تھوڑی ہی دنوں میں اپنی ساکھ کھو بیٹھتے ہیں. تم نے بتایا تھا تمہیں میری تصویر دی گئی تھی. میں اسے باتوں میں الجھا کر یہ اندازہ لگانا چاہ رہا تھا کہ میں کن لوگوں کے قبضے میں ہوں. اس لیے میں نے اپنی شناخت کا قصہ چھیڑ دیا. غالباً تصویر دے کر ہی تمہیں میرا نام بتایا گیا ہوگا. اگر ہماری کوسٹر لندی کوٹل کے مختصر سے بازار میں نہ رکتی تو تم وہیں بیٹھے رہ جاتے اور میں پشاور پہنچ جاتا. اس نے تکبر امیز ہنسی کے ساتھ میری بات کاٹ دی اور بولا, اکبر خان پٹھان ضرور ہے لیکن اتنا بے وقوف نہیں ہے. لنڈی کوتل سے اگلی چیک پوسٹ پر ہر گاڑی کے مسافروں کی دیکھ بھال ہوتی ہے. میرا ایک آدمی وہاں بھی بیٹھا ہوا تھا. تم لنڈی کوتل سے نکل جاتے تو وہاں پہچان لیے جاتے. میں کچا کام نہیں کرتا. ویسے بھی اس راستے پر سفر کرنے والے چائے پانی کے لیے لنڈی کوتل میں ضرور رکتے ہیں. دن کے وقت اس بازار میں پھیری لگانے والے قیمتی چیزیں سستے داموں بیچتے ہیں. ان خریداریوں کے لالچ میں ہر شخص یہاں رکنا ضروری سمجھتا ہے. کہانی دھیرے دھیرے مکمل ہو رہی تھی. کسی کو نہایت شدت سے میری تلاش تھی. وہ جو کوئی بھی تھا اس امر سے بخوبی واقف تھا کہ میں شنگارا ویلی گیا ہوا ہوں. اس کو شنگارا ویلی کی کٹر روایت کا بھی علم رہا ہوگا کیونکہ اس نے شنگارا ویلی تو درکنار افغان علاقے میں بھی مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کی. ویسے بھی شنگارا ویلی میں ہم لوگوں کی حیثیت بدلتی رہی تھی. ابتدا میں سندل خان ہمیں سردار پائندہ گل کا قیدی بنا کر گالان لے گیا تھا اور سردار پائندہ گل نے ہمارے تینوں ساتھیوں کو یرغمال بنا کر مجھے اپنی ناجائز بیٹی جنت گل کی تلاش میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا. مگر کاتب تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا. سردار پائندہ گل کے منصوبے کے روبے کار آنے سے پہلے ہی گالان میں گینٹیوں والوں نے طبلے جنگ بجا کر بغاوت کا اعلان کر دیا. اس خون ریز بغاوت میں جو کچھ ہوا وہ اپنی جگہ پر تھا, لیکن ہم چاروں کے لیے اہم ترین بات یہ تھی کہ ہم شنگارا ویلی کی معزول و معتوب قیادت کے قیدیوں سے سردار سبقت اللہ کے معزز مہمانوں کے درجے پر فائز کر دیے گئے. وہ ہمارا وہ منصب بھی خطرات سے دو چار ہوتا رہا, مگر یہ حقیقت تھی کہ جب ہمیں گالان سے رخصت کیا گیا تو ہم پر عنایات خسروانہ کا پیازانہ نزول جاری تھا. ہم گالان میں اپنے شب و روز میں کھوئے رہے اور ہمارا پر اسرار دشمن نہایت سکون و اطمینان سے ہماری واپسی کا انتظار کرتا رہا. اس نے اکبر خان کی خدمات حاصل کی ہوئی تھی اور اکبر خان تنہا نہیں تھا. اسے پورا یقین تھا کہ ہمیں شنگارا ویلی میں ہلاک بھی کر دیا گیا تو شنگاری ہماری لاشوں کو ضرور واپس بھیجیں گے. ان اکڑ اور بد مزاج لوگوں کی روایت تھی کہ موت کے ساتھ ہی وہ اپنا حساب بے باک تصور کر بیٹھتے تھے اور اپنے بدترین دشمن کے مردے کو بھی عزت و تکریم کے ساتھ اس کے ورثہ کے حوالے کرنے پر آمادہ ہو جاتے تھے. اکبر خان اپنے آقا کے اشارے پر ہماری بلکہ میری زندہ یا مردہ واپسی کا منتظر تھا. اسے پورا یقین تھا کہ مجھے جلد یا بدیر اسی زمینی راستے سے گزرنا ہوگا جو لنڈی کوتل سے ہو کر پشاور تک جاتا تھا. یہ
اس کی خوش قسمتی تھی کہ میں زندہ سلامت اس کی نگاہوں میں آ گیا اور اس نے کمال ہوشیاری سے مجھے اپنی تحویل میں لے کر قید کر لیا۔ اس سے گفتگو کرنے کے بعد وہ باتیں میری سمجھ میں آ چکی تھی، لیکن میں یہ اندازہ لگانے سے قاصر تھا کہ میرا اصل دشمن کون تھا۔ شنگاریوں نے جب ہم لوگوں کو کراچی سے اغوا کر کے بدرو دادا کے آدمیوں کی مدد سے افغانستان کی طرف روانہ کیا تو کراچی میں مجھے صرف ایک حریف کی طرف سے خطرہ لاحق تھا، جس کی تصدیق جمی لائٹ نے بھی کر دی تھی۔ وہ خطرہ مکاؤ کے ڈان کوانگ فو کی طرف سے تھا۔ جمی لائٹ نے مزے لے کر بتایا تھا کہ مکاؤ میں پے در پہ پیش آنے والے پر اسرار خونی واقعات اور پھر ڈان کوانگ فو کی عظیم الشان حویلی کے احاطے میں مافیا کے ڈان نیشیکاؤ کے دلیرانہ قتل کی واردات کے سلسلے میں ڈان کوانگ فو کو مجھ پر شبہ ہو گیا تھا اور اس نے مجھے پکڑوانے کے لیے اپنے آدمی کراچی بھیج دیے تھے۔ جمی لائٹ نے مجھ سے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اس تنازع میں اسے یا شی کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ میرا اور ڈان کوانگ فو کا جھگڑا تھا جس سے مجھے اپنے طور پر نمٹنا تھا۔ اس تمام پس منظر پر غور کرنے کے بعد میں نے ایک ہی نتیجہ اخذ کیا کہ ڈان کوانگ فو کے ہرکاروں کو میری افغانستان کی طرف روانگی کی بھنک مل گئی تھی اور انہوں نے اپنے آقا کی خوشنودی کے لیے اکبر خان کو میری بو پر لگا دیا تھا۔ ان دنوں افغانستان کا علاقہ اس قدر ہولناک بربادی اور بے یقینی کی زد میں آیا ہوا تھا کہ مکاؤ کے عیش پرست گنڈے میرے تعاقب میں سرحد عبور کرنے کی ہمت نہیں کر سکے تھے۔ وہ صورتحال کا طویل اور پرپیچ تجزیہ تھا جو میں نے خاموشی کے چند لمحات میں مکمل کر لیا اور پورے اعتماد سے اکبر خان سے پوچھا، تم نے اچھا کیا کہ اپنا تعارف کرا دیا۔ مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی آر نہیں کہ تم انتہائی ظالم شے ہو۔ تم نے جس صورت سے مجھے پہچان کر اپنی کارروائی کی، اس کی بنا پر مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں کہ تمہیں بے خوف گرداننے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تم سے کام لینے والے نکٹے لوگ ہیں، تمہاری کارکردگی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ میرے توصیفی کلمات نے اس کے چہرے پر سرخی کی لہر دوڑا دی، مگر وہ اپنے تاثرات کو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ کرتے ہوئے منہ بنا کر بڑبڑایا، تم کن نکٹے چپٹے لوگوں کی بات کر رہے ہو؟ میں کسی چھوٹی موٹی پارٹی کے لیے کام نہیں کرتا۔ میں نے تحقیر کے لیے یہ بات نہیں کہی تھی۔ میں جلدی سے وضاحت کی، میرا اندازہ ہے تم مکاؤ، ہانگ کانگ پھر چین سے آئے ہوئے کچھ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہو۔ ان کے خدوخال نکٹے چپٹے ہی ہوتے ہیں، خدا کی پناہ۔ وہ فرش پر نسوار کی پچکاری مارتے ہوئے، ان زرد لوگوں سے مجھے وحشت ہوتی ہے۔ انہیں دیکھتے ہی شفاف شیشے پر رینگتی ہوئی کسی ایسی چھپکلی کا زرد پیٹ یاد آ جاتا ہے جس کی پھیلی ہوئی آنکھیں اپنے کسی مشہور شکار پر مرکوز ہوں۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس نسل کے لوگوں کے قریب نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر وہ کون ہے؟ لوہا گرم دیکھ کر میں نے فوراً ہی مختصر سوال داغ دیا۔ مقامی ہے، وہ اضطراری لہجے میں بول پڑا۔ میں غیر ملکیوں کے لیے کام کرنے کو غداری سمجھتا ہوں، اور اگر اپنے ہی لوگ غداری کر رہے ہوں تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ میرے سوال پر وہ بری طرح چونک پڑا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ بات میری یا تمہاری ذات کی نہیں، میں نے کہا۔ فرض کرو کہ وہ مجھے یا تمہیں الجھا کر کسی طرح ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوں تو تم کیا کرو گے؟ میں نے اس کی کمزوری بھانپتے ہی اپنے سوال کا رخ بدل دیا۔ میں انہیں فنا کر دوں گا۔ اس کا جواب بالکل غیر ارادی بلکہ بے ساختہ تھا۔ پھر تم ایک کام کرو، میں نے نرمی سے اسے مشورہ دیا، اگر تم اتنے ہی محب وطن ہو تو میرے بارے میں فوج یا انٹیلیجنس کے کسی اعلیٰ افسر سے بات کرو، وہ تمہیں بتا دے گا کہ میری وفاداریوں کی کیا نوعیت ہے۔ کیا تم فوجی ہو؟ اس کے لب و لہجے میں حیرت و احترام کا امتزاج تھا۔ نہیں، میں نے اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا، لیکن ان کا معاون ضرور ہوں۔ پٹھان فوج میں ہو یا نہ ہو، آدھا فوجی ہوتا ہے۔ وہ اپنی گن گھما کر گرایا۔ ہم لوگ اپنی زمین کے لیے خون دینے کو بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ اگر یہ ایسا ہی کوئی معاملہ ہوا تو تم مجھے اس سے باہر سمجھو۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور پھر ہوتی ہی چلی گئی۔ اکبر خان اضطراری طور پر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے پستول سے مجھے زاد میں لیے ہوئے ہوشیاری سے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس مرحلے پر میرا اس سے الجھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ ہی اس نے کسی غفلت کا مظاہرہ کیا اور بلٹ گرا کر دروازہ کھول دیا۔ باہر سے فوراً ہی دو آدمی کمرے میں گھس آئے۔ دروازہ بند کر دیا گیا۔ ان میں سے ایک چہرہ میرا شناسا تھا، جسے دیکھتے ہی چونکنا میرا اضطراری رد عمل تھا، لیکن میں نے فوری ہی اپنے تاثرات پر قابو پا لیا۔ میں انجان بن کر ان کے عزائم سے بہتر طور پر واقف ہو سکتا تھا۔ مجھے یاد پڑتا تھا جب میں نے مافیا میں شمولیت اختیار کی تھی تو وہ شخص پر اسرار انداز میں ٹریڈ لائن کے دفتر میں آتا جاتا رہتا تھا۔ وہ دفتر میں کسی سے بات چیت کیے بغیر حبیب جیوانی کے دفتر کی طرف جاتا اور تخلیے میں
اس کے ساتھ کچھ وقت گزار کر خاموشی سے واپس لوٹ جاتا۔ مافیا کے اصل کاروبار یعنی ہیروئن کے لین دین سے اس کا کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا، اس لیے میں نے سینڈو اور پھر شیر شاہ سے بھی اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اس وقت اسے کمرے میں موجود پا کر مجھے شبہ ہونے لگا تھا کہ شاید مافیا کے سرکردہ لوگوں کو اپنے مقامی یونٹ کی مکمل تباہی ہضم نہیں ہو سکی تھی۔ وہ لوگ حبیب جیوانی کی موت اور ٹریڈ لائن کے دفاتر پر کامیاب چھاپے کی وجوہ کا سراغ لگانے کے لیے سرگرداں تھے۔ آنے والے نے گہری اور تنفر امیز نظروں سے میرا جائزہ لیا۔ اجنبی شخص نے اکبر خان سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے ٹھیک آدمی پر ہاتھ ڈالا ہے، اتنی صفائی سے کام کرنے پر تم انعام کے حقدار بن گئے ہو۔ اس اثناء میں دوسرا شخص براہ راست میری طرف بڑھتا چلا آیا۔ اس کے کتابی چہرے اور بھاری جبڑوں کے علاوہ آنکھوں کی بناوٹ سے اس کی تشدد پسند طبیعت کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے بمشکل 2 قدم دور رک گیا اور پھر جھک کر اپنے چہرے کو میرے چہرے کے اتنے قریب لے آیا کہ اس کے گہرے سانسوں سے بچنے کے لیے مجھے اپنا منہ دوسری طرف پھیرنا پڑ گیا۔ اس نے فوراً ہی میرے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا اور اسے ایک جھٹکا دے کر تنفر امیز لہجے میں بولا، ہم اپنے دشمنوں کو پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالتے ہیں، مجھے پہچانا تو نے؟ میرے لیے وہ لمحات کٹھن مگر فیصلہ کن تھے۔ میرا ذہن برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ اگر ان لوگوں کو مجھے مارنا ہی ہوتا تو اکبر خان مجھے اغوا کرنے کے بعد جمرود روڈ کے اطراف میں تا حد نظر پھیلے ہوئے ویرانوں میں بہت آسانی سے ذبح کر کے یا گولی مار کے پھینک سکتا تھا۔ اس نے مجھے بے ہوشی کی حالت میں پشاور کے ایک بارونق علاقے میں پہنچا کر بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ اس سے ایک بات ظاہر ہوتی تھی کہ وہ لوگ فوری طور پر مجھے مارنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ میں نے پوری قوت سے اس کا ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹک دیا اور پھرتی سے کئی قدم پیچھے ہٹ کر کہا، مقابلے کی آرزو ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس خیال میں نہ رہنا کہ میں مجبوری کی وجہ سے تم لوگوں کی بدتمیزیاں خاموشی سے سہتا رہوں گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میرا گریبان پکڑنے والے نے دوبارہ میری طرف لپکنے کا قصد کیا مگر اس کے ساتھی نے اسے بر وقت روک لیا۔ بوبی، اپنے اوپر قابو رکھو، میں یہاں کوئی ہنگامہ آرائی پسند نہیں کروں گا۔ اکبر خان کا ماموں بھی اپنے ہوٹل میں کشت و خون برداشت نہیں کرے گا اور بلا وجہ بات بگڑ جائے گی۔ وہ غالباً بوبی سے سینئر تھا کیونکہ اس کی آواز پر بوبی کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے تھے۔ مجھے یاد آ گیا کہ ٹریڈ لائن میں بھی اس نے اس کا نام بوبی ہی سنا تھا مگر میں دانستہ اس کی طرف سے انجان بنا رہا۔ تم باس ہو، بوبی نے اپنا سر جھٹک کر اپنے ساتھی سے کہا، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا، لیکن میں یہ بتا دوں کہ ڈینی لاتوں کا بھوت ہے، باتوں سے راہ راست پر نہیں آئے گا۔ چیف بھی اس سے بہت گھبراتا تھا۔ میں تیرے کسی چیف کو نہیں جانتا، تو کس کی بات کر رہا ہے؟ میں نے بوبی سے پوچھا۔ میرے طرز تخاطب پر بوبی بھڑکنے ہی والا تھا کہ باس نے اشارے سے اسے خاموش کر دیا اور خود ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے مجھ سے بولا، ایک طرف بیٹھ جاؤ اور تلخیوں کو ذہن سے جھٹک دو، ہمیں تم سے کچھ اہم باتیں کرنی ہیں۔ اہم باتیں گریبان پکڑ کر نہیں کی جاتی، میں نے تلخی سے کہا اور مسہری پر بیٹھ گیا۔ تم باہر ٹھہرو، باس نے اکبر خان سے کہا، ضرورت ہوئی تو تمہیں بلا لیں گے۔ اکبر خان لمحہ بھر کے لیے متذبذب نظر آیا۔ میں نے اس کے دل میں شبہات کے جو بیج بوئے تھے وہ بار آور ثابت ہو رہے تھے۔ اس نے منہ سے کوئی لفظ نکالے بغیر اپنا پستول شلوار کے نیفے میں اڑسا اور باہر چلا گیا۔ اس بار ان دونوں نے دروازہ بلٹ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ میرے نقطہ نظر سے ان کی وہ کاہلی سود مند تھی۔ یہ بات یقینی تھی کہ اکبر خان باہر جانے کے باوجود اندر کی گفتگو پر کان لگائے رکھتا۔ اگر میں اپنی باتوں سے یہ تاثر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا کہ وہ دونوں ملک کے بدخواہ تھے تو اکبر خان کے دل میں میرے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو سکتا تھا۔ صورتحال زیادہ خراب ہوتی تو وہ کمرے میں گھس کر میری عملی مدد بھی کر سکتا تھا۔ باہر اجالا پھیلنے لگا لیکن اس ملگجے اجالے میں کمرے کو روشن رکھنے کے لیے بلب بدستور جل رہے تھے۔ اگر باس تم سے نرمی برتنے پر آمادہ ہے تو مجھے بھی تمہارا لحاظ کرنا پڑے گا، بوبی نے دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے مہذب پیرائے میں کہا۔ میں یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا کہ تم نے مجھے نہیں پہچانا ہوگا۔ کسی شناسا کے نظر آنے پر کچھ بے ساختہ تاثرات ابھرتے ہیں، شاید تم نے اندر آ کر میرے سپاٹ چہرے پر غور نہیں کیا۔ میں نے مصالحانہ لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے جواب دیا، اب بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنا تعارف کرا دو۔ میں چیف کے لیے مال اور رقوم کی باہر ترسیل کے انتظامات کرتا تھا اور اکثر اس کے پاس آتا رہتا تھا۔ اس نے کہا، اوہ، میں نے بے ساختگی سے کہا، تو یوں کہو کہ تم مافیا کے کارکن ہو اور سیٹھ حبیب جیوانی کے لیے کام کرتے تھے۔ دراصل ٹریڈ لائن میں ہر شخص اپنے کام سے کام رکھتا تھا، وہاں دوسروں کے بارے میں تجسس میں پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ میرے لیے تم ایک اجنبی تھے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ میں نے تمہیں دیکھنے کے بعد بھی کوئی
کوئی اہمیت نہ دی ہو۔ باس کو خاص طور پر لندن سے کراچی بھیجا گیا ہے۔ پورے شہر میں میرے سوا کوئی ایسا آدمی آزاد یا زندہ نہیں بچا تھا جو ریڈ لائن پر نازل ہونے والی تباہی کے بارے میں تحقیقات کر سکے۔ بوبی سگریٹ سلگا کر بولنے لگا، اس آپریشن میں جو کچھ ہوا چشمے زدن میں ہوا، ایسی کارروائی کسی بڑی مخبری کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، اور تمہیں شبہ ہے کہ مخبری میں نے کی ہوگی؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر سوال کیا۔ ظاہری حالات ایسے ہی ہیں، باس کے لقب سے مخاطب کیے جانے والے شخص نے کہا۔ ٹریڈ لائن پر پولیس اور نیم فوجی دستوں نے پوری تیاری کے ساتھ دعویٰ بولا تھا، وہاں سے چڑیا کا بچہ بھی بچ کے نہیں نکل سکا، کافی لوگ مارے گئے، جو زندہ بچے وہ سب گرفتار کر لیے گئے۔ حد یہ ہے کہ سیٹھ حبیب جیوانی جو چھاپے کے وقت دفتر میں نہیں تھا، وہ بھی ایک قریبی سڑک پر گولیوں سے بھون ڈالا گیا۔ اس تباہی نے سب بڑوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان کے اما پر میں نے کراچی میں تفتیش کی تو پتہ چلا کہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہوا، تم مافیا میں کلیدی کردار ادا کرتے تھے۔ اگر ٹریڈ لائن پر چڑھائی کرنے والے اتنے ہی باخبر تھے تو انہوں نے تمہیں کیوں نظر انداز کر دیا؟ میرے لیے اس سوال کا جواب پانا ضروری ہو گیا۔ اپنی ان ہی کوششوں میں مجھے بوبی تک رسائی حاصل ہوئی۔ ہم دونوں نے اپنی تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا تو معلوم ہوا کہ کراچی میں مافیا کی تباہی کے بعد تم کھلے بندوں اپنے فلیٹ میں رہتے رہے اور کسی نے تمہیں تنگ نہیں کیا۔ پھر تم اپنے ساتھیوں سمیت اچانک لاپتہ ہو گئے۔ تمہاری اچانک گمشدگی سے ہمیں شبہ ہوا کہ تم بھی پھنس چکے ہو، لیکن پھر بدرو دادا کے آدمیوں کے ذریعے ایک کہانی بوبی تک پہنچی۔ میں خود ولی سے ملا اور اس نے تمہارے اغوا کی پوری کتھا سنا ڈالی۔ ولی کو تمہارے اغوا کا سبب معلوم نہیں تھا، لیکن بوبی جانتا تھا کہ ٹریڈ لائن کو ایک سودے کی رقم سردار پائندہ گل کے آدمیوں کو ادا کرنی تھی۔ ان کڑیوں کو یکجا کر لینے کے بعد یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ شنگاری سردار نے اپنے مال یا اس کے معاوضے کی وصولی کے لیے تمہیں اٹھوایا ہے، کیونکہ اس کے مقروض لوگوں میں سے صرف تم زندہ بچے تھے۔ مجھے امید تھی کہ تم اسے مطمئن کر کے یا مہلت حاصل کر کے ضرور واپس لوٹو گے۔ اسی دن ہم نے پشاور پہنچ کر مقامیوں سے رابطہ کیا اور لنڈی کوتل پر نفری لگا دی۔ میں نے اس مرتبہ اسے بھی بات پوری کرنے کا موقع نہیں دیا۔ بوبی کے سلوک سے ظاہر ہو رہا ہے جیسے تمہیں میری بدنیتی کا پورا یقین ہو چکا ہے۔ بات صرف شبے کی ہوتی تو پہلے مجھے صفائی کا موقع ملنا چاہیے تھا۔ میں نے ان دونوں سے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ سردار پائندہ گل سے ہیروین یا رقم کا تنازع پہلے ہی طے ہو چکا تھا اور اسے اس کا مال لوٹا دیا گیا تھا۔ ہمارے اغوا کا سبب جنت گل کی ذات اور اس کی پھیلائی ہوئی باتیں تھی۔ یہ بہت اچھا تھا کہ وہ شدید غلط فہمی میں مبتلا تھے۔ انہیں اصل صورتحال کی بھنک بھی مل جاتی تو میرے لیے صورتحال محال سے محال تر ہوتی جاتی۔ پشاور میں سردار پائندہ گل کو اس کی حویلی میں محصور کرنے والے مسلح لوگ کون تھے اور پھر میں نے اس مطلوبہ ہیروین کہاں سے حاصل کی تھی؟ ان حوالوں سے اسپیشل ٹاسک فورس کا ذکر ناگزیر ہو جاتا اور پھر میں ان دونوں سے کسی طرح اپنی گردن نہیں بچا سکتا تھا۔ وہ مجھے سرکاری ایجنٹ اور مخبر قرار دے کر بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ خیر وہ بوبی کی جلد بازی تھی۔ اب تمہیں صفائی کا موقع دیا جا رہا ہے، باس نے کہا۔ ٹریڈ لائن پر جو تباہی نازل ہوئی وہ میرے لیے بھی حیران کن تھی، میں نے پر اعتماد انداز میں سگریٹ سلگانے کے بعد کہا۔ کچھ عرصے سے کراچی کے حالات گڑبڑ چل رہے تھے۔ چیف کو کئی بار شبہ ہوا کہ کچھ نامعلوم لوگ گاڑیاں بدل بدل کر اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی کی کسی بے احتیاطی کی وجہ سے اس کی رپوشی راز نہ رہ سکی ہو۔ سرکاری طور پر اسے جرمنی کی ایک جیل میں مردہ قرار دیا جا چکا تھا۔ ایسی صورت میں اس کی یہاں موجودگی کی خبریں خفیہ اداروں کو چکنا کر سکتی تھی۔ یہ ہم سب کی بدقسمتی ہے کہ چیف نے ان مذموم خطرات کی اہمیت کا ادراک نہیں کیا اور سب کچھ ڈوب گیا۔ اس واقعے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ میں کھلے بندوں اپنے فلیٹ میں رہتا تھا۔ میں کسی چور کی طرح وہاں رپوش تھا۔ کئی بار مجھے وہاں سے غائب بھی رہنا پڑا۔ میں اسے صرف اپنی خوش قسمتی قرار دوں گا کہ کوئی سرکاری اہلکار مجھ تک نہیں پہنچ سکا، مگر مجھے یقین ہے کہ میری تلاش جاری ہوگی۔ سردار پائندہ گل نے مجھے اغوا کر کے ان لوگوں کو بھی چکر میں ڈال دیا ہوگا۔ میں کراچی میں کافی مدت تک منظر عام پر نہیں آ سکوں گا۔ باس چند ثانیوں تک خاموش رہ کر گہری نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ میرے چہرے سے میری باتوں کی صداقت کا اندازہ لگانا چاہ رہا تھا۔ آخر کار وہ سپاٹ لہجے میں بولا، تو میں یہ سمجھ لوں کہ تم سچ بول رہے ہو۔ تم کراچی چل کر خود اندازہ لگا سکتے ہو وہاں میرے لیے کتنے خطرات موجود ہیں۔ مجھے اندازہ ہے، وہ سارا ہلاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا۔ تم نے شاید میری بات پر غور نہیں کیا کہ میں تمہارے بارے میں باقاعدہ تحقیقات کی ہیں۔ یہ تمہاری
بدقسمتی ہے کہ کسی سرکاری ادارے کو تمہاری تلاش نہیں ہے، اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ تم ان کے آدمی ہو۔ البتہ شہر میں کچھ اور لوگ ضرور تمہاری تلاش میں ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ میں نے اس کے اخذ کیے ہوئے نتیجے کو کوئی اہمیت دیے بغیر پوچھا۔ وہ 2 غیر ملکی بدماش ہیں اور اپنے کام کے آدمیوں کی تلاش میں کراچی کے جرائم پیشہ افراد کی بستیوں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اس نے معنی خیز لہجے میں کہا، تمہیں اپنے دشمنوں کے بارے میں خاصا باخبر ہونا چاہیے۔ وہ بھی سردار پائندہ گل کی طرح ٹریڈ لائن کے قرض خواہ ہو سکتے ہیں۔ میں تمہاری سہولت کے لیے بات واضح کیے دیتا ہوں۔ وہ میری قطع کلامی کر کے بولا، وہ مکاؤ سے آئے ہوئے ہیں۔ مکاؤ کا ذکر آتے ہی میرے بدن میں سنسنی کی لہر سرایت کر گئی، مگر میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مکاؤ کے بدماش، انہیں مجھ سے کیا پرخاش ہو سکتی ہے؟ مشرق بعید کے کسی بھی علاقے سے ہمارا لین دین نہیں تھا۔ بکو مت۔ اس بار وہ برہم ہو کے گرایا، ان لوگوں کا مافیا سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم مکاؤ گئے تھے یا نہیں؟ وہاں تمہارا کیا کام تھا؟ اس بارے میں چیف کو کیوں لا علم رکھا گیا؟ میرا ارادہ تھا مکاؤ جانے کے واقعے سے انکار کر دوں گا، لیکن اس کے سوالات بہت کاٹدار تھے۔ ان سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے میرے مکاؤ جانے کے بارے میں خاصی معلومات حاصل تھی۔ میں نے دل ہی دل میں پہلی بار گھبراہٹ محسوس کی اور آہستگی سے بولا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ٹریڈ لائن کی تباہی کے بعد میں نے سارا وقت کراچی میں نہیں گزارا تھا، بلکہ خطرات کو بھانپتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ وہ صرف وقت گزارنے کا ایک بہانہ تھا۔ اس وقت چیف اس دنیا میں نہیں تھا، اس لیے اسے باخبر رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہو سکتا ہے وہاں کے کسی بدماش کو میری کوئی بات ناگوار گزری ہو۔ میں نے وہاں کے کئی جوئے خانوں میں کافی لمبی رقمیں جیتی تھی۔ وہ دونوں ان جوئے خانوں کے پالتو گنڈے بھی ہو سکتے تھے۔ میں نے اندھیرے میں ایک تیر چلایا تھا جو ناکام بھی ہو سکتا تھا۔ میرے بیان میں سب سے بڑا جھول یہ تھا کہ میں حبیب جیوانی کی موت کے بعد نہیں بلکہ اس سے پہلے مکاؤ گیا تھا۔ اس وقت میں نے حبیب جیوانی سے اسلام آباد جانے کا بہانہ کیا تھا۔ اگر وہ دونوں پوری معلومات کے ساتھ آئے تھے تو اسی ایک بات پر میری گرفت کر سکتے تھے، لیکن بات ٹل گئی۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا، دونوں چینی حرامزادے بہت گنے ہیں، کھل کر بات ہی نہیں کرتے، بس انہیں ہر قیمت پر تمہاری تلاش ہے۔ تمہیں ساتھ لے جا کر ان سے سودے بازی کی جائے گی تو وہ تمہارے لالچ میں کھلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ تمہاری کہانی میں کتنی حقیقت پائی جاتی ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے بھی اس بوجھل سکوت کو توڑنے میں پہل نہیں کی۔ میں دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس وقت گولی میرے کان پر سے گزر گئی تھی۔ مکاؤ سے آئے ہوئے بدماش یقیناً ڈان کوانگ فو کے آدمی تھے۔ اگر وہ میرے بارے میں ہر بات کی تشہیر کر چکے ہوتے تو اس وقت میرا بچ نکلنا ناممکن ہو جاتا۔ لندن سے آتے ہوئے پاکستانی نژاد باس کے آئندہ عزائم بہت خطرناک تھے، لیکن میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ مجھے عارضی مہلت مل گئی تھی۔ باس کی گفتگو کا اہم ترین نقطہ یہ تھا کہ وہ ذہنی طور پر مجھے کراچی لے جانے یعنی مزید کئی دن زندہ رکھنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ میں اس مدت میں اپنی گلو خلاصی کے لیے کچھ ہاتھ پیر مار سکتا تھا۔ اس وقت اس سے زیادہ کی امید عبث تھی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔